اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے اور یہ نکردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے. مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا. اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگز تھیں، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں. تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا. اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی وہ آپ کے علم میں ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اسلام فوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنامنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی، اس میں شامل ہے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی. آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی. اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب
فاطمی صاحب اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور عاد چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے. یہ ٹیم ورک تھا اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تنہائی، یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت، آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں، ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہم آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ہمیں، اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں چاہیے. آج کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، عاجزی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں. یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا، جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا. اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا اپنا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں. نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے، جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ پہ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں. کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟
ہاں اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کچکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں، آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھیں۔ اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری جی باری۔ اویس سر مائک میرے پاس ہے۔ اچھا جی عثمان پرائم منسٹر صاحب ان دوروں میں نے ایک چیز بھول گیا، میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا، اور کنگ چارلز III کی جو ریسیپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی، اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک، آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا، ان کا دورہ تھا اگلے مہینے، لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پر یہ جو سیلاب آئے اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کنڈولنس میسیج دیا انہوں نے، اور میں نے ان کی امداد کا، برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات، میں ان میں بھی شریک ہوا۔ وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو سابق جو وزرائے اعظم تھے جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزرائے اعظم، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں سر کریمر، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں۔ جی عثمان خان سما ٹیلی ویژن پر پریزنٹ کر رہا ہوں، جس وقت آپ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، پاکستان میں خلاف کی طرف اداریوں کو دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے، اس کی دورے کے دوران یہاں پر سیاسی سیلاب آیا ہوا تھا اور آڈیو لیک کا معاملہ بہت زیادہ جو ہے اس پر چرچا ہے۔ کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے، اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے؟ اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی۔ جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے، اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل، اور بات میری نہیں ہے شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے، پارلیمان نے منتخب کیا ہو، اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہماری اس میں بریچ ہو جائے، اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو، یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا، ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں۔ 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں، یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر۔ اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں، تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ جی پی ایم صاحب، اویس کی 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا، 2 چیزیں پوچھنی ہیں۔ اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں۔ ساتھ یہ بتائیے گا
کہ جو اچھا ہوٹل کے اچھا جی 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 یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا اب تک کتنی کوئی ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو فور ان ون کر دیے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے، میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018، 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں، اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں، اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خالد صاحب ایک منٹ ڈونر کانفرنس کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ جی کانفرنس آ رہی ہے آگے، جی اس حوالے سے کیا؟ ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی، اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا، اسٹیرائڈ پہ لفظ اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں. اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ، انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا، ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری، یہ ہمارے جو فاطمہ صاحب، سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے. اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے، لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب جی اپنا جو جن زعما نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد صاحب خالد محمودی ایکسپریس سے. اور میرے ساتھ 2 کویشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے، خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ،
ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی, اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا, نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے, ہمارا داماد ہے, ان کی نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں. یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی, ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ اس پی ٹی آئی کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو, اربوں روپے خرچ کر لی ہو, مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا, ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے, تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنے اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ای سی سی میں اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پر کیبنٹ میں جائے گی, اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا, اگر مجھے اجازت لینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا, ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں, تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جا سکتے تھے, ای سی سی کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں, اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ مطلب یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں, وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا این سی اے نے جو پاکستان کو بھجوایا وہ ان کو تحفے میں دے دیا. میں نے تو 19 روپے نہیں دیے, نہ میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات, آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی, اس کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے, نہ کوئی فیورٹزم ہے, نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی کام کیا گیا, بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا, اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ای سی سی میں جائیں اسمبلی لے کے, پھر کابینہ میں لے آئیں. نہ ہم ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے. کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا, بھائی بتائیں نا, آپ نے کس نے سوال کیا تھا؟ تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی, آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے, یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف, مجھ سمیت, میاں نواز شریف صاحب کی سمیت, مریم بیٹی کی سمیت, اور پارٹی کے جو زعماء ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, اور جو ہمشیرہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا, عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا,
آپ بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں, بیانات دیے ہیں اخبارات میں, ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں. کیا ہوا؟ کیا میں نے پالیسی کو ایمینڈ کیا؟ میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے, خدا را آپ دیکھیں نا, انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا, ورنہ 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت تھی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں گی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال دیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی, اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت, اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو اس کو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت آپ یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح اپنا رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا
تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے پہ شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھیں, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا, اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے, لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال, اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی پہ کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا, ہر چیز خود کی, اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے وہ؟ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے. اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں,
जो अपने बिजली की कीमत महंगी करनी पड़ी, उसके लिए भी हमने बहुत फिर खींचा। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है FSC, उसको हमने 300 यूनिट तक हमने माफ़ करवाया। वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है, वो कहता था नहीं करना। हमने कहा मैं इस गरीब कौम को हम कहाँ ले जाएं। तेल की कीमतें बाहर आसमान से बातें कर रही थी, इन्होंने जनाब उसको मार्च में उसकी यकजक कम कर दिया, पैसे थे नहीं, और जनाब उसका सारा का सारा बोझ हम पे पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात को ज़रा अगर आप करीब से समझें तो आपको पता चल जाएगा कि आज तक पूरी रियासती मशीनरी को कार लाकर अपने दौर में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, 4 साल इनके पास थे। यानी यहाँ तक कर दिया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के वो अपना वो चेयर करेंगे। भाई जो हाजिर जजेस हैं, क्या वो क्या खुदा न खास्ता उसमें कोई कमज़ोरी थी कि आपने रिटायर्ड जजेस का आपने अपना ऑर्डिनेंस लेके आ गए। उसके बावजूद भी आज तक किसी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ अभी तक एज ए स्पीक कोई एक केस जुर्म साबित नहीं कर सके, मगर काल कोठरी में डाला, जेलों में डाला। ये अल्लाह ताला का फजल करम, अब अल्लाह ने इनको क्लीन चिट दी है, ये कितनी इज्जत की बात है। तो ये एक मिसाल है किस तरह झूठे केसेस करके मैं 22 करोड़ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा वोट देना आपका हक है, जिसको आप वोट दें हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन जो शख्स दिन रात झूठ बोलता है, मकारी करता है, फ्रॉड करता है अपना, अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का NCA का बंद लिफाफा काबीना से अप्रूव करवा लिया, उसे कागज़ किसी ने देखा तक नहीं। एक खातून ने कहा जो वजीर थी कि जी हमें क्या पता इसमें क्या है, मुझे बताएं क्या उसमें खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला माफ़ करे कश्मीर का सौदे की डील होती तो काबीना ने मंजूर कर दिया था उसको। या न्यूक्लियर जो हमारे जो ताकत है, खुदा माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, उसको हम कम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्या वो काबीना ने अप्रूव कर दिया था? वो बंद लिफाफा जिसमें 190 मिलियन पाउंड का मामला था, वो जनाब बंद लिफाफे के ऊपर फैसला दे दिया, आप केस को नहीं खोलना और ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। अब बताएं कि इसके बाद क्या, इसके बाद कोई और आपको सबूत चाहिए कि इस शख्स की जो अपना इंतहाई अफसोसनाक इसका किरदार है, दिन रात झूठ बोलना, दिन रात किरदार कुशी करना, हत्ता कि जो अफवाज पाकिस्तान और इदारों को उनको भी तकसीम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बताएं आज तक कभी किसी मुखालिफ ने भी नहीं कहा होगा कि जनाब एक शहीद के बारे में कि ये इसको शहीद का रुतबा है, वो बड़ी उसका इज्जत एहतराम होती है। ये कहना कि जनाब वो फना शहीद हो गया, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता, मगर हेलीकॉप्टर बच जाना चाहिए था। अंदाज़ा करें कि इस तरह का जहर आपने कौम में घोल दिया है। मुझे तो ये इसका आई एम वेरी कंसर्न कि खुदा न खास्ता ये जो इस वक्त जो पोलराइजेशन हो गई है, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो हमारी जो रस्साकशी है और जो इसमें डिवाइड जो हो गई, इसमें जहर घोला गया है, कहीं खुदा न खास्ता ये मुल्क को ये शख्स ये तबाही की दहाने ना ले जाए मुकम्मल तौर पर। कल जो परसों अपना मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो हुआ, कितनी बुर्दबारी, कितनी डिग्निटी के साथ इस खातून ने, इस बहन ने उसको वो सारे ताने बर्दाश्त किए। क्या ये तरीका है? वो भाई अगर हम गलत काम करें तो हमें कटहरे में ले आओ। तुम लेके आए 4 साल, तुमने उल्टे हो गए, तुम यू बेंट बैकवर्ड्स कि उल्टे हो गए। उसके बावजूद भी तुम अल्लाह के फजल करम से कोई करप्शन का ना लंदन में ना यहाँ पर वो अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अब दिन रात झूठ बोलते हो, चोर डाकू कहते हो, ये मुल्क का क्या बनेगा? दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इशू। सदीक साजिद साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदीक साजिद जी, बोल टीवी से। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो इमरान खान जो है वो हर अपने जलसे में आपकी एक जो क्लिप्स दिखाते हैं कि आप दुनिया से मांगने में बड़े माहिर हैं और वो कोई क्लिप्स आपके दिखा देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब मांगने के बारे में क्या कि पैसे मांगने में बड़े आप माहिर हैं, क्लिप्स दिखाते हैं मुख्तलिफ जलसों में अपने। तो ये जाते थे वहाँ पर पैसे देने जाते थे बाहर। तो उसके साथ मैं अगर मांगने जाता हूँ तो ये पैसे अपना तिजोरी लेके जाते थे बाहर। दूसरा इसके जवाब मुझे दे देना, ये भी फैसला कर देते हैं। दूसरा वज़ीर आज़म साहब, दूसरा वो ये कह रहे हैं, फैसला कर लेते हैं। जी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। एक उन्होंने आपका नाम लिया, एक आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, और उनका ये सेंटर की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं वो सेंटर की विकेट का इशारा किस तरफ है? और
क्या आप इसको डिफेंड करेंगे, इस यारकर को शॉट मारेंगे, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे? देखिए बात यह है, पहली बात जो है मांगने की, यानी मैं कशकोल के बारे में एक मैं अंग्रेजी में मुहावरा कहता हूँ, फिर आप उसको माइंड करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि 75 साल हमने पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है कि हर मामले में, और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं बिल्कुल। तो उनका ये मुझ पे इल्ज़ाम, अपने चेहरे को आईने में देखें कि क्या जब ये 4 साल जो रहे हैं ये जाके तजोरियाँ उनको देते रहे, ये क्या अपना पाकिस्तान की बहुत ये खैरात कर रहे थे, पाकिस्तान की दौलत वहाँ पर तकसीम कर रहे थे? कुछ खुदा का खौफ करो, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अपने चेलों और अपने जो क्रोनीज हैं, इनकी जो हमशीरा साहिबा को FBR से NRO किसने दिलवाया था, बताएं ना मुझे। इनकी हमशीरा साहब को FBR से NRO किसने दिलवाया था? NRO इन्होंने दिलवाया अपने हमशीरा को, जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए और मशीनों से या पता नहीं किससे वो कहते थे मैंने ये प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं दुबई में और न्यूयॉर्क में। इनकी डिक्लेरेशन जो है वो इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तरह कौम को, अपना पूरी अपोजिशन को इस तरह के अल्फाज कहना, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुल्क की तकदीर के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो फैसला करना करें, लेकिन देख समझ के करें। ये शख्स पाकिस्तान की वजूद को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। बिल्कुल जी सनाउल्लाह साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, सनाउल्लाह डॉन से। प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 सवालात हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मफाहमत होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी डिमांड है आर्मी चीफ के हवाले से और फौरी इलेक्शन के हवाले से। इन दोनों चीज़ों पे बता दें। दूसरा ये बता दें कि इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, पाकिस्तान की आवाम दबाव में है, सैलाब भी है, महंगाई भी है। आप जस्टिफाई करेंगे 72 रुकनी आपकी कैबिनेट है और रोज़ आपके नए नए मामले खसूसी बनते हैं? देखें, बात यह है कि इसमें आप ये समझें कि मामले खसूसी ज़रूर बनते हैं। या तो हो ना कि हम बैठ के पाकिस्तान के वसाइल को तबाह कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तब तो बात है। इनकी काबीना जो थी वो, उसका जो हुजम था वो आपको अच्छी तरह इल्म है, और किस तरह वो गुलछड़े उड़ाते रहे। अभी जो सवाल, पहला सवाल जो सर मुड़ाते ओले पड़े कि आपने अपने जो महंगे होटल में, उसका मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अगर तफसीली जवाब दूंगा तो बहुत लोगों को उसकी एम्बैरसमेंट होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तफसील में जाऊँ। एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे? जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। डेट्स इट। जी बेहजाद साहब। ये बस बात हो गया। सवाल मैंने जवाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 से। मेरा सवाल ये है कि आपने अगरचा ये कहा कि आपसे मशावरत की गई थी एक्सटेंशन के मामले में, क्या ये बताएंगे कि इस वक्त जबकि मुल्क में नहीं, मैंने तो उनके सवाल का जवाब नहीं, उनके सवाल के जवाब में डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ जी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ प्लीज। मैंने उनको ये कहा कि जब उन्होंने, खान साहब ने दी थी एक्सटेंशन, तो जिस मशावरत की बात की, इन्होंने मशावरत की थी, ये मैंने जवाब दिया। आपने उनके हवाले से ये कहा, तो क्या इस वक्त एक बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस मामले को डिस्कस किया, और वो मुसलसल इस बात को इशू बना रहे हैं कि क्या नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो नहीं, मेरे को कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उसमें क्रिटिसाइज करने का क्या जवाब है? हमने पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसीज उसको डिस्कस की, मेरे वो कायद हैं। लास्ट ये बता दें कि मुख्तलिफ जमातों की जानब से तजवीज़ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में वापस आना चाहिए, और इसी तरह की एडवाइस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानब से भी उनको दी गई। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस आने का फ़ैसला करती है तो मौजूदा हुकूमत उसका खैर मकदम करेगी, और आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ना उन्होंने इस्तीफ़ा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो 100% तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल आएँ, हाउस में बैठें।
जी मुमताज भट्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज आपने मीडिया से गिला शिकवा किया कि आप हाईलाइट नहीं करते। नहीं, गिला शिकवा नहीं किया, मैंने दरख्वास्त की है और बड़े अदब से दरख्वास्त की है। जो पहले 2 इंटरेक्शन थे जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद मेरे दोनों इंटरेक्शन में यही क्वेश्चन था कि एक पूरा प्लान है पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और बराह रास्त हमले का। अगर आपको याद हो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके दोनों इंटरेक्शन में आपके ऊपर दोहराए थे। कल जबकि लोग शहीदों के जनाजे पड़े हुए थे लोगों के घरों में, उस वक़्त नारे लगवाए गए जीसी में, लाहौर में, और जो कुछ वहाँ पे हुआ वो आपको पता है, साहब ने देखा। तो आपको क्या चीज़ माने है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते? आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, या आप के इत्तेहादी साथ नहीं देते, या कोई इदारा आपको रोकता है? आप कौम को खुल के बताएं। वो जो वाइस चांसलर ने वो किया जीसी यूनिवर्सिटी का, वो पंजाब गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के तहत आते हैं, वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती। अलबत्ता जो आप बात कर रहे हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और अगर हमारे पास कोई आइनी और कानूनी रास्ता हुआ, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, हम इसकी ज़रूर कार्रवाई करेंगे अगर हमारे पास कोई आइनी और कानूनी रास्ता हुआ। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस कार्रवाई की जो वीसी ने की है और उसको पोलिटिसाइज़ किया है एक आला तालीमी इदारे को, इसकी खुदा न खास्ता ख़तरनाक रवायत पड़ सकती है। इसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में इसकी की जाए, इसकी मजम्मत वो कम है। एंड आई वांट टू अश्योर यू कि हम इसको अपनी पार्लियामेंट में भी ये मामला लेके आएंगे। एंड ये बात ये नाकाबिले माफ़ी है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जावेद। जावेद हुसैन, दुनिया टीवी से। सर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि जो साइफर था उसकी तहकीकात करवा दी जाए तो हम पार्लियामान में वापस आने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि साइफर की तहकीकात करवा ली जाए? उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो तहकीक के काबिल है? हर चीज़ सामने आ गई। प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी मुलाकात हो गई, वो मेरे ख्याल में एक मुस्कुराहटें थी, उसी को कंपेयर कर लें तो मेरे ख्याल वही बज़ाहिर ख़ुद एक ऐसी एविडेंस है जिसके बाद मज़ीद किसी तहकीक की बात की ज़रूरत रहती है। और बाकायदा एक ऑनरेबल तरीके से बात हुई, बामी हमने ताल्लुकात की बात की कि हम अपने रशिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को हम अपना प्रमोट करेंगे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हम आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से बड़ी उम्दा बात हुई थी। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा आई एम हियर सर। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा नाम मज़हर इकबाल है, मैं PNN को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम भी ये समझती है कि अप्रैल तक इमरान खान साहब बहैसियत सियासतदान एक गैर मकबूल आदमी थे, और आम तासुर सर ये बनता जा रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ने असर के वक्त रोज़ा तोड़ लिया। आप थम्पिंग मेजॉरिटी से अगले इंतखाबात में इक़्तिदार में आ रहे थे, ऐसा लगा, बल्कि लोगों का ये कहना है, हाँ, लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से आ रहा था, इमरान खान खड़ा था, शहबाज शरीफ ने उसको धक्का दे के तो खुद नीचे आ गए। सर, क्या कोई रिग्रेट है आपको कि ये फैसला नहीं करना चाहिए? कतन कोई रिग्रेट नहीं है। पाकिस्तान को इस शख्स ने दिवालिया कर देना था, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो अगर पाकिस्तान रियासत को बचाने के लिए, अगर मेरी सियासत कुर्बान होती है पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, एक बार नहीं मैं 1000 बार कुर्बान कर दूँगा। जी, अयाज अकबर यूसुफ जी, जियो से। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो जो बाइडेन के साथ आपकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई है, उसके हवाले से बड़ी आपको कोई एतराज़ उस पर? नहीं, लोगों को एतराज़ है काफ़ी सेंटर में दोनों तरफ, उसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब। दूसरा, डार साहब की वापसी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक धूम मच गया कि जी डार साहब की वापसी है और डॉलर नीचे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आ गई है। तो क्या मुफ्ता साहब की क्या पॉलिसीज़ और डार साहब की पॉलिसी में कोई बहुत फ़र्क होगा, इसलिए ये चीज़ हो रही है? थोड़ा सा नहीं, देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने आई मस्ट से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। बिल्कुल, मैं हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, बड़ी मेहनत से काम किया उन्होंने। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर पार्टी, और ये अपना रद्दबदल होता रहता है। और उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, तो उसका हमने उनको कहा कि बिल्कुल आप पार्टी के बड़े अहम हमारे रुकन हैं, आपसे इंशाल्लाह हम और काम लेंगे। तो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, लेट्स अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क। डार साहब।
جی ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے, بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, فائنانس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں, وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں. اینڈ از اے ویری اگین از اے ویری کیپبل اینڈ ویری آنیسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرا لیں, تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب, طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا, لیکن کیا غربت کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں, اس اور 26 روپے سے پتہ نہیں 110 روپے بھی چلا گیا, 20 روپے بھی چلا گیا. یہ 2-3 ایشوز آپ کر دیں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا, آپ نے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا, تو کیا FIA نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا, جو ان کو رشوت پیش کرتا تھا؟ اسلام میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے, لینے والا بھی جہنمی ہے. کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس بزنس مین کو بھی کوئی FIA کا نوٹس گیا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گزارش سن لیں, میں نے اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی, وہاں پر تو ہیرو اور جواہرات کی بات ہوتی ہے. اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کا کمپیریزن دیا. باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ ہے, پیورلی صوبائی معاملہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے 2-3 دن میں اپنا اس کی آئل کی قیمتیں گری ہیں, کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا اللہ کرے گا کہ اس کا اگلے 15 دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف 1.5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر ہم دن رات ہماری ٹیمز کتنی ارک ریزی کرتی ہیں کہ ایک دھیلا بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ 300 یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا. جو سیلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کے بجلی کو بلوں کو ہم نے معاف کروایا. جو سیلاب میں 70 ارب روپے وفاق دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, اور اربوں روپے کے کمبل, رضائیاں, اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں. جو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ, میری بات سن لیں. اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی. اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستا ہوا بھی تو روپیہ چونکہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا, بدقسمتی سے وہ جو ڈالر اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی. اب اللہ کرے کہ پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے. میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو شخص جو کہ لاکھوں لیپ ٹاپس بانٹنے والا شخص ہو, جو سبسڈی اربوں روپے کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کسان کو دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کا سبسڈی جو ٹیوب ویل جو کسان چلاتے ہیں ان کو سبسڈی وہ دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو, کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ 4.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا. جو 50 لاکھ گھر بنے تھے, 50 لاکھ تو دور کی بات ہے 500 ہی دے دیتا.
جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں، 1 کروڑ دور کی بات ہے، وہ کچھ 100 نوکریاں دے دیتا غریب لوگوں کو، الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لوگوں کو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بیچارے تنگ ہو گئے. تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں اکانومی کے حوالے سے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. ہمت نہیں ہارنی، ہماری ہمت اور جذبے جواں ہیں. انشاءاللہ بھرپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. مخلوط حکومت پوری کاوش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس اکانومی کو، اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کی حالت سنواریں گے انشاءاللہ. جی ہاں اب تک نیوز سے ہوں. سر، ایک گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے. آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 4 سال رہی ہے، اور اس 4 سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی. البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے. اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے، لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF، مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں، یہ کریں، دن رات اس میں گزر جاتا ہے. اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکرے لانا ہے، میں تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا. اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکرے لگانے کے بجائے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اور رہی بات ایوان صدر کی، تو آپ، مجھے نہیں پتا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اظہر صاحب. وزیر اعظم صاحب، اظہر فاروق ہے RY نیوز سے. سر، ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے؟ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نا، ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، جو کہ ایک عذاب بن چکا تھا اور ہے، ابھی بھی ہے. اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کو منظور ہوا، اس سے ہم دست بدعا بھی ہیں اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں، اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا، کہ یعنی تاریخ میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی. یقین کر لیں آپ. دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب، میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا، دادو میں اترا بھی، اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا، میلوں. اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی. ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا، اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا. اگر تم عوام کے انسان ہو، عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے تو جاتے ان کے ساتھ. 2 حکومتیں تمہاری ہیں، ایک KP میں اور پنجاب میں، جا کے وہاں بیٹھتے دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے، ہمدردی نہیں، ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو، پنجاب کو، اربوں خربوں، وہ استعمال کرتے. ان کو خیمے لے کے دیتے، ادویات لے کے دیتے، ان کو کمبل لے کے دیتے، ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے. وہ تو آپ کو یاد نہیں. دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے. خدا کی قسم، مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا. ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے، اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگیں. یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے، تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ؟ مجھے بتا دیں نا. میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. بلکہ طارق چودھری، میں آج ٹی وی سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران، اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. کوشش ہے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان.
सर सैयद इरफान रज़ा फ्रॉम डॉन। सर ये जो ऑडियो लीक्स की बात चल रही है, इससे पहले भी कई मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी हैं, उसकी वेबसाइट्स हैक हो चुकी है, आपकी गवर्नमेंट से पहले की बात है। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं कि आइंदा के लिए इसको रोका जाए? जी बिल्कुल। मैंने दूसरी बात सर, एक और सागडार साहब आ गए हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जल्दी आ जाएंगे, तो कोई उनकी आने की तारीख है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, वो जल्द तशरीफ लाएंगे। जब भी डॉक्टर्स ने उनको ये सिक्योरिटी, सीरियस सिक्योरिटी लैब्स है, इसकी पूरी तरह तहकीक होगी। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ एक ही है, जो मैंने 4 साल पहले कहा था, नैब न्याजी गठजोड़, हर एक चीज़ मरीज सच साबित हुई, हर लिहाज से। चाहे आप उस तरफ से परख के देखें, इस तरफ से परख के देखें, नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान को इस तबाही पे पहुंचाया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान को इस तबाही पे पहुंचाया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सफ़ीर के साइफ़र के मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, और उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने असम्बली में वापस आना है तो आ जाए। इस्तीफ़े उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए थे। कहा कि इमरान खान कहते हैं मैं बैरून मुल्क पैसे मांगने जाता हूँ, ये ख़ुद क्या पैसे तकसीम करने जाते थे। मज़ीद कहा कि इमरान खान ने मक्कारी के साथ फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की है, और क्या इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की तौसीह देते हुए हमारे साथ मुशावरत की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर आईनी रास्ता हुआ तो GCU के VC के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि GCU में इमरान खान की तकरीर का मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से तकरीर करवाना VC का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। सफ़ीर के साइफ़र की मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत नहीं, ये सब मामला पहले ही सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने असम्बली में वापस आना है तो आ जाए, इस्तीफ़े हमारे से पूछ कर नहीं दिए थे।